مسعود صاحب، یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ایران کی، آپ کو یہ کس طرح بڑھتی نظر آتی ہے؟ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس کے بعد جنگ کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ یہ پورے کا جنگ کا تھیٹر جو ہے وہ وسیع تر ہونے کا امکان ہے، اور جنگ جو ہے یہ جو آپ نے دو جملے بولے ہیں کہ اور جنگ بڑھ سکتی ہے اور جنگ کا تھیٹر وسیع ہو سکتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے ممالک اس کا حصہ بنیں گے؟ نیبرنگ کنٹری میں پاکستان ہے؟ جی، پاکستان حصہ نہیں بنے گا، لیکن خلیجی ریاستیں فوری طور پر بن سکتی ہیں۔ اور دوسرے، جب میں کہہ رہا تھا کہ اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، تو اس میں جو معاشی ٹھکانے اور جو دوسرے غیر عسکری ٹھکانے جو ہیں وہ بھی زد میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں مطلب ہے پس پردہ اور سامنے بھی سفارتکاری جاری ہے، تو اگر وہ سفارتکاری کارگر ہوتی ہے تو پھر تو یہ جنگ رک سکتی ہے، لیکن اگر وہ کارگر نہیں ہوتی ہے تو وسیع تر جنگ سے مراد یہ بھی ہے کہ امریکہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس وقت 3 اہداف ہیں ان کے پاس، امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ اہداف ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اسرائیل کی جوہری طاقت کو ختم کرنا، دوسرا جو ہے کہ ان کے میسائلز کے جتنے بھی ذخائر ہیں ان کو ختم کرنا یا ان کو بالکل ڈیگریڈ کرنا، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ایران کی حکومت اور سیاسی نظام کو گرانا، اور اس کا کوئی متبادل ایسی امریکہ نواز یا اسرائیل نواز حکومت کا وہاں قیام۔ تو یہ 3 اہداف ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ایک جو تہران نے تباہی دیکھی ہوئی ہے، یعنی عراق ایران وار میں دیکھی ہوئی ہے تباہی، لیکن جو اسرائیل ہے اس کا جو مرکز ہے، جو ہارٹ ہے، اس نے اس قسم کی تباہی کبھی نہیں پہلے دیکھی کہ عمارات گر رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ ایک ہدف ان کا جو تھا میسائلز کا، بیلسٹک میسائلز کا، وہ ڈیمونا ہے، جو کہ وہاں ان کے جوہری مرکز ہے اسرائیل کا۔ ابھی جو میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو کچھ اور حساس مقامات کے اوپر بھی ایران نے نشانے باندھے ہیں اور وہ کامیاب رہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہاں بھی ایک رد عمل ہوگا جو خود اسرائیل میں، کیونکہ اسرائیل جیسے ایک تو وہ کہتے تھے نا ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، کہ کوئی جو ہے بیلسٹک میسائل، کوئی کسی قسم کا آیا ہوا کوئی جو پروجیکٹائل ہے ان کو ہٹ نہیں کر سکتا، وہ جو تھی میتھ وہ ٹوٹ گئی۔ لیکن دوسرے یہ بھی ایک تھا کہ یہ یہودیوں کے لیے قلعہ تھا، یعنی اہل اسرائیل کے لیے یوں کہہ دیجئے کہ ان کے لیے قلعہ تھا، تو اس قلعے میں دراڑیں پڑی ہیں۔ تو جو امیجری کے اعتبار سے جو تہران کی تباہ کاری ہے یا ایران کے طول و عرض کی تباہ کاری ہے، اس سے زیادہ امیجری جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی ڈیمیجنگ ہے۔